چکے، یہ تیسرا ہے۔ سب سے پہلے جب پیدا کیا حضرت آدم کو، پہلے انسان کو وہاں، اور پھر پیدا کرنے سے بھی پہلے تو فرشتوں کو اطلاع دی، یہ اطلاع تھی، یہ سب کو اطلاع ہو گئی وہاں کے۔ اب ایک جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے تخلیق کا، کریشن کا زمین پر، اس پر نیکسٹ آنے والا ہے، نیکسٹ ان لائن، اگلی تخلیق آنے والی ہے، نیکسٹ کریشن۔ اب یہاں سلسلہ جو تخلیق کا چل رہا تھا، اس میں یہ آبزرو کیا جا رہا تھا، یہ دیکھا جا رہا تھا، یہ مشاہدہ کیا جا رہا تھا کہ جتنی مخلوقات ایک کے بعد دوسری آ رہی ہیں، یہاں ایک وکاس، ایک ایوولوشن کا سلسلہ تھا زمین کے پر، ایک ارتقاء کا۔ پہلے زمین پر زندگی نہیں تھی، لائف نہیں تھی، پھر زمین پر جو وہ زندگی شروع ہوئی تو وہ نباتات سے، ویجیٹیبل کنگڈم سے سٹارٹ ہوئی، ویجیٹیشن سے، کروڑوں سال تک یہ سلسلہ چلا، ان کے بھی ارتقاء اور ایوولوشن کا سلسلہ۔ پھر زمین پر حیوانات آئے، اینیمل کنگڈم، کروڑوں سال تک یہ سلسلہ چلا، ان کا بھی ایوولوشن کا سلسلہ تھا۔ پھر زمین پر انسان آیا، اس سے پہلے انسان یہاں سروائیو نہیں کر سکتا تھا، رہ نہیں سکتا تھا۔ اب زمین جب اس قابل ہو گئی کہ انسان رہ سکے، تب انسان آیا۔ ابھی انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے اطلاع دی کہ مجھے زمین پر ایک خلیفہ بھیجنا ہے۔ میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، خلیفہ کا مطلب بعد میں آنے والا، اب نیکسٹ ان لائن آ رہا ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ جو مخلوقات پہلے نان لیونگ تھنگس تھیں، وہ جن میں جان نہیں تھی، پھر جاندار آئے، ان کچھ اختیار کے ساتھ آئے، ان کے مقابلے میں جو بے جان تھے پیڑ پودے، وہ کچھ اختیار کے ساتھ آئے، ان کے مقابلے میں جو بے جان مخلوقات تھی۔ اگلی لائنیں جائی حیوانات کی، یہاں اختیار کچھ بڑھ گیا، پاورز بڑھ گئی، چوائس کچھ بڑھ گئی۔ بڑی مچھلی کو بھوک لگی، چھوٹی مچھلی کو نگل گئی۔ جب ایسا ہوا کہ شیر کو بھوک لگی تو اس نے بکری کو کھا لیا۔ تو ایسا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا کہ وہ اپنی ضرورت جب ہوتی تھی اسے پورا کرنے کے لیے دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ اب اس سے آگے کا ابھی سلسلہ نیکسٹ آ رہا ہے، یہاں پر ابھی مخلوق کا اگلا حصہ، نیکسٹ ایڈیشن آنے جا رہا ہے۔ یہ مطلب خلیفہ کا کہا کہ خلیفہ اب زمین کے اندر، اس کے بعد ایک اور مخلوق۔ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ خلیفہ کا ترجمہ نائب جو چل رہا ہے، یہ بہت سیریس بات ہے اس پر غور کرنے کی کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہوتا۔ وہ تو نائب تو اسے کہتے ہیں جب اصل ہٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ بیٹھ کر آفیشیٹ کرے، اسے نائب کہتے ہیں۔ جب صدر نہ رہے، کہیں چلا جائے یا انتقال ہو جائے یا چھٹی پر کہیں چلا جائے، تو نائب صدر بن کر بیٹھے، اسے نائب کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ لفظ 100 سال سے چلا ہے نائب، اس سے پہلے نہیں تھا خلیفہ کے ترجمے میں۔ وائس جیرنٹ آف گاڈ، کہ جب خدا نعوذ باللہ جب کائنات سے کہیں ہٹ جائے تو یہ خدا بن کر بیٹھے۔ بندگی اور چیز ہے، بندہ ہے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور ایک نائب بن رہے ہیں۔ تو نائب تو اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا، اس لفظ کا ہے ہی نہیں، کبھی نہیں تھا، یہ 100 سال سے شروع ہوا ہے۔ اور ترجمہ اس کا تھا خلف، بعد کو آنے والا۔ میں نے بہت مثالیں دی تھی آپ کو، حدیث ہے، مطلب حدیث کی دعائیں ہیں، سفر کی دعا ہے سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی اہلی، میرے ساتھ بھی رہیے گا سفر میں، اور میرے خلیفہ بھی میرے گھر والوں میں رہیے گا، یعنی میرے پیچھے رکیے گا گھر میں بھی اور میرے ساتھ بھی رہیے گا، ایک ساتھ ہی۔ والخلیفۃ فی اہلی، اللہ انسانوں کا خلیفہ۔ تو نائب ہوتا تو بڑا سننے میں ترجمہ ہی بڑا بھیانک ہو جائے گا۔ انسان، ہم باہر نکلے، آپ ہمارے ساتھ بھی رہیے گا، ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں میں بھی رہیے گا، ہمارے پیچھے رکیے گا گھر والوں میں۔ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں ناخلف ہو گئے، جو بات کو آئے، قرآن نے کہا کہ اس کے بعد خلف من بعد خلف آئے، جو اور پیچھے آتے چلے گئے بعد میں۔ اس میں پاور کا بھی مفہوم آتا ہے، جو پیچھے پہلے لوگوں کے پاس پاور تھی، اقتدار تھا، وہ ہٹا دیے گئے، دوسرے آ گئے۔ پہلے کوئی کچھ کر رہا تھا، اس کی ذمہ داری سنبھالنے والا اگلا آ گیا۔ خلیفۃ اللہ تو کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں ہوا ہی نہیں ہے یہ خلیفۃ اللہ بن گئے، اللہ کا خلیفہ۔
اللہ نے کہا مجھے خلیفہ بنانا ہے تو اللہ کے خلیفہ بن گئے. ایک تو نائب ترجمہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر نے کہا، ان کو کسی نے کہا خلیفۃ اللہ، ان کا نہیں، خلیفۃ الرسول، رسول کے بعد ذمہ داری سنبھال رہا ہوں، خلیفۃ اللہ نہیں. اللہ نے اطلاع دی کہ مخلوق آ رہی، تو فرشتوں کے ذہن میں فطری بات تھی، سوال پیدا ہوا کہ یہ تو اب یہ جو یہاں سلسلہ چل رہا ہے ارتقاء کا، اس میں نیکسٹ ان لائن اور زیادہ اختیارات و پاورز کے ساتھ آ رہا ہے. یہ جانوروں کا تھا، انہوں نے کافی اپنی پاور کا استعمال کیا تھا تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت خوریزی ہوگی، بہت فساد ہوگا یہاں پر، اور ہم آپ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، اور اس سے آپ کی اس حکم بجا لانے سے خود بخود کائنات کے اندر آپ محمود ہیں، یعنی آپ کی حمد ہے ہمارے سارے ڈیوٹیز پوری کرنے سے. فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں اس حکمت کا علم نہیں ہے. لیکن پھر ایک بات اور، فرشتوں نے یہ تو کہا تھا اور کچھ فرشتوں نے نہیں کہا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ کیا نہیں کہا انہوں نے، اور ہے ان کے ذہن میں. فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے کا مادہ ہی نہیں ہوتا، سرے سے گنجائش ہی نہیں ہوتی، سوچ بھی نہیں ہوتی، وہ چیز رکھی نہیں گئی، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی ان کے اندر. لیکن خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں. تو کچھ دل میں بھی تھا، ان کے ذہن میں بھی تھا. تو اللہ نے جو سوال انہوں نے سامنے سے رکھا تھا اس کا تو جواب نہیں دیا. یہ فرما دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو انہوں نے کہا تھا کہ فساد کرے گا، یہ نہیں کہا نہیں کرے گا، یہ فساد نہیں کرے گا، تمہیں نہیں علم ہے، تم نہیں جانتے. لیکن اس کا بھی جواب دیا جو انہوں نے کہا نہیں تھا، وہ دیا ایک ٹیسٹ کی شکل میں. اور جتنی کائنات کے اندر جتنی چیزیں نون یونیورس میں انسان کی معلوم کائنات میں جتنے حصے تک انسان پہنچے گا قیامت تک، اس میں جتنی چیزیں تھیں وہ ساری سب نام اور خواص ان کے سکھا دیے. یہ مکمل علم، کچھ بھی نہیں بچا. انسان کو جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ پہلے انسان کو دے دیا گیا. وہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہے، سب کانشیس سے بھی نیچے، تحت الشعور سے بھی نیچے، لاشعور میں. وہ پہلے انسان اس علم کے ساتھ آیا زمین پر، شعوری طور پر کچھ نہیں جانتا، یہاں دنیا کی چیزیں نہیں معلوم. اور علم حاصل کرنا اسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز نہیں آ جاتی. اسی کائنات کے اصول ہیں جو دریافت کرتا ہے. کرتا کیسے؟ مشاہدے سے. اس نے آبزرو کیا چیزوں کو، آبزرو کیا تو وہ جو اس کے لاشعور میں تھا وہ ادھر سے نکل کر سامنے آ گیا. اس چیزوں کے مشاہدہ کرنے سے، آبزرو کرنے سے، دیکھنے سے وہ سامنے آ گیا. شعوری طور پہ کہتے ہیں علم حاصل کیا، ایک نئی ڈسکوری ہو گئی. تو یہ ڈسکوری ایسے چل رہی ہے، وہ علم سب کو منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کے. آپ کے پاس بھی قیامت تک کی ہر چیز کا علم ہے، آپ کو احساس نہیں ہے. یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ آگے مشاہدوں سے نکل کے سامنے آتا چلا جائے گا. یہ علم بڑھ رہا ہے انسان کا، اور جتنا علم ہے وہیں تک دنیا چلے گی. انسان کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے، انسان کو اتنا دیا جہاں تک اس کو علم کی ضرورت تھی. یہ ابھی 15% اس کا علم سامنے آیا ہے، اس کے دماغ کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے 15%. یہ ہمارے جو سائنسداں بتاتے ہیں، بیالوجسٹ بتاتے ہیں. ابھی باقی ہے 85% علم باقی ہے کھلنا یہاں پر، جتنا انسان کو دیا گیا. ان کو وہ علم دے دیا گیا، ان میں رکھ دیا گیا. فرشتوں کے سامنے ٹیسٹ رکھا کہ اس کے بارے میں تم بتاؤ. اب یہ انسان سے متعلق ہر فیلڈ کی چیزیں تھیں، ہر میدان کی. فرشتے ہر میدان کے، ہر الگ الگ تخصص کے، ان کے اسپیشلائزیشن کی فیلڈ تھی. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ اس پر مقرر ہے، پہاڑوں سے متعلق. یہ روزی کا فرشتہ ہے، روزی سے متعلق ہے. مختلف چیزیں وہ ایک الگ الگ میدانوں کی ہیں جو ان کے سپرد کر دی گئی ہیں. اب یہ کل علم جو انسانوں کی دنیا سے متعلق سارے شعبے، سب ڈپارٹمنٹس تھے، اللہ نے کہا اس کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ باری تعالیٰ آپ نے جو ہمیں جتنا دیا ہے ہم اتنے ہی جانتے، اس سے آگے نہیں جانتے. یہ واضح کیا ان پر کہ یہ ذمہ داری صرف یہی ادا کر سکے گا. اور یہ تھا وہ جو انہوں نے ان کے ذہن کے اندر تھا، یہ دل میں تھا کہ یہ ذمہ داری اسی کی، یہی ادا کرے گا صرف اس لیے کہ اس کو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. میں نے مثال دی تھی نا آپ کو، جیسے ایک پیپر ہوتا ہے بڑا